اللہ تعالیٰ نے آخری دور میں دو چیزیں ایسی ہیں جن کے ذریعے سے اسلام کی حفاظت فرمائی، خاص طور سے بر صغیر کے مسلمان اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہے ہیں، ملاحظہ کر رہے ہیں۔ اسلام کی حفاظت ایک چیز تو ہے کہ مسجد اور مسجد کے منبر سے ہوئی، اور دوسری چیز ہے مدارس اسلامیہ۔ ان دو چیزوں سے اللہ پاک نے اپنے دین کی حفاظت فرمائی۔ جب دین کی حفاظت کا مسئلہ آتا ہے، بات آتی ہے، تو میں آپ حضرات کو یہ بتا دوں کہ اللہ پاک نے دین کی حفاظت کا حصہ جس سے بھی ڈلوایا اس کی مغفرت فرما دی۔ راستہ اللہ بتاتے ہیں، راستے پہ اللہ ڈالتے ہیں، بندہ جب چل کھڑا ہو تو اللہ تعالیٰ محروم نہیں فرمایا کرتے۔ شاکر علیم اللہ کی صفت ہے، قدردان بھی ہیں، جاننے والے بھی۔ ہندوستان آزادی سے پہلے، بٹوارے سے پہلے ایک بڑا وسیع ملک تھا۔ اسی ہندوستان میں اوکاڑا ایک جگہ ہے، وہاں کے ایک عالم دین تھے حضرت مولانا امین صفدر صاحب رحمہ اللہ۔ انہوں نے لکھا ہے ایک جگہ کہ کسی گاؤں میں دور دراز جہالت سے متاثر کوئی بستی تھی، وہاں سے لوگوں نے مجھے پیشکش کی کہ حضرت ہمارے گاؤں آ جائیے اور آ کر کے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بیان کر دیجئے۔ پسماندہ مسلمان ہیں، اللہ کے حبیب کی بات ہوگی تو ہمارا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ جو تاریخ انہوں نے بتائی تھی، اس تاریخ کے لحاظ سے میں پہنچ گیا ان کی بستی میں۔ جب پہنچا تو کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے حضرت یہ آپ کا کرایہ ہے اور آپ واپس تشریف لے جائیے، ہم جو ہے آپ سے تقریر نہیں کروا سکتے۔ کہا بھئی کیوں؟ کہا ہمارے گاؤں میں قادیانیوں کا زور ہے اور اکثریت جو طبقہ ہے وہ قادیانی ہے۔ دھمکی دی ہے انہوں نے، میٹنگ کی ہے کہ اگر بیان ہوا تو مولانا صاحب کو بھی ہم ماریں گے اور پھر آئندہ تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ حضرت کو بڑا دکھ ہوا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی سیرت بیان کرنے آئے ہیں، دین شریعت سمجھانے آئے ہیں، اس طرح کا معاملہ ہمارے ساتھ۔ حضرت نے فرمایا کہ بھئی ہم تو امام ہیں، پیش امام، ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے غلام ہیں، ہمیں تو کام کرنا ہے چاہے جان چلی جائے، لیکن پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ یہی اللہ کے حبیب علیہ السلام کے صحابہ کا کردار رہا ہے کہ دین کی بات بتانے میں اور دین کے لیے قربانی دینے میں کبھی انہوں نے دریغ سے کام نہیں لیا، کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ حضرت نے فرمایا کہ میں بیان کروں گا۔ حضرت تو پھر ایسا نہ ہو ہنگامہ کریں وہ لوگ، قتل کر دیں آپ کا، یا کم سے کم بستی میں ہمیں بعد میں یہاں سے ہمارا انخلا کر دیں، بھگا دیں، ہجرت ہمیں کرنے پر مجبور کر دیں۔ تو حضرت نے فرمایا یہ بتاؤ کہ آس پاس کوئی ایسا زور آور آدمی ہے بدمعاش قسم کا جو مسلمان ہو، مجھے اس سے ملاقات کروا دو، میں بات کروں گا۔ لوگوں نے کہا کہ ایک ڈیرا ہے آبادی سے باہر، وہاں ایک شخص ہے، نورا نام ہے، ڈاکو ہے بہت بڑا، علاقے میں مشہور ہے، اس کا دبدبہ ہے، لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ حضرت نے کہا اس کے پاس لے چلو۔ اب جہاں تاریکی کا گزر ہو، روشنی کبھی پہنچی نہ ہو، حضرت گئے، عمامہ بندھا ہوا، فرشتہ صفت صورت۔ اس نے جب دیکھا کہ کچھ علماء آ رہے ہیں تو اس کو بھی دھکا لگا کہ ہمارے یہاں تو ڈکیت آتے ہیں، چور آتے ہیں، یہ ان کو کیا ہو گیا؟ اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہ ماں صاحب آپ کیسے ہمارے دروازے، گنہگار کے ہاں آپ کے پاک باز قدم کیسے؟ حضرت نے فرمایا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے دین کی حفاظت کا مسئلہ تھا، اس لیے لے آیا میں تیرے دروازے پہ مجھے۔ کہا میں اللہ کے نبی کے دین، کہاں نبی کی عزت کی حفاظت کی بات تھی بھائی، اس لیے آیا ہوں۔ کہا مجھ ڈاکو سے نبی کے دین کی حفاظت ہو سکتی؟ کہاں ہو سکتی ہے، ایسا ایسا مسئلہ ہے، اگر تو چاہ لے گا تو بیان ہو جائے گا میرا، ورنہ بیچارے غریب مسلمان ہیں، انہیں بھی ماریں گے، ہم تو پردیسی مسافر ہیں۔ تو حضرت نے جب یہ بات کہی تو اس نے کہا حضرت میرے ہوتے ہوئے
آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، چلو بیان آپ کا ہوگا، اور جب تک ہوگا میں لاٹھی لے کے کھڑا رہوں گا۔ چنانچہ وہ گیا اور 2-3 گھنٹے حضرت کا بیان وشاست کے ساتھ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی پوری زندگی غریب مسلمانوں کے سامنے بیان کر کے سیرت و سنت کا نقشہ پیش کر کے وہاں سے حضرت رخصت ہو گئے۔ پھر 4-6 مہینے کے بعد فجر کی نماز پڑھ کے حضرت گھر تشریف لے گئے تھے مولانا صاحب، یہ اچانک کنڈی کھٹکھٹائی تو دیکھا کہ کوئی بزرگ امامہ باندھے ہوئے، بڑی داڑھی ہے، ہاتھ میں عصا ہے، تسبیح ہے، اللہ 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 زبان پر رٹ لگا کے وہاں کھڑے ہوئے ہیں، دروازے پہ دستک دے رہے۔ دروازہ کھولا، باہر نکل کے جب دیکھا تو ایک بزرگ ہے، لے گئے اندر۔ ناشتہ وغیرہ کرانے کے بعد پوچھا کہ آپ کہاں سے؟ اس آدمی نے کہا حضرت آپ نے پہچانا نہیں، میں نورا ڈاکو ہوں۔ حضرت نے کہا تو ڈاکو تھا، لوگوں کے مال لوٹا کرتا تھا، یہ تیرا حلیہ مولویانہ بلکہ شریفانہ فرشتانہ، کہ تجھے کیا ہوا؟ کہ حضرت کیا بتاؤں، اس دن میں نے رسول اللہ کی عزت کی حفاظت کی، کچھ ہی دن بعد آقائے مدنی میرے خواب میں آ گئے کہ نورا تو ڈاکہ ڈالا کرتا تھا، لیکن مولانا صاحب کی بات سن کے تو نے دین کی حفاظت، میری عزت کی حفاظت کی ہے، تو اب اللہ تجھے محروم کیسے کر سکتا ہے؟ جس نے رسول اللہ کے ناموس کی حفاظت کی، اس کے عقیدے کی بھی حفاظت ہوگی، عمل کی، ایمان کی بھی ہوگی، اور جہاں اللہ تعالیٰ تیرا دین بھی بنائے گا، دنیا بھی بنائے گا۔ حضرت میں نے توبہ کر لیا، اب میں آپ سے ملاقات کرنے آیا ہوں، آپ کا بڑا احسان ہے کہ آپ ہی کی برکت سے گنہگار آنکھوں نے رسول اللہ کی زیارت کی اور عمل کے ڈگر پہ میں چلا آیا۔ بتانا یہ ہے میرے بھائیوں کہ آپ نے ایک بیڑا اٹھایا بہت بڑا۔ ہم جیسا کمزور آدمی سن کر کے انگشت بدندہ ہو جائے، پیچھے ہٹے کہ بھائی اتنی بڑی رقم ایک مسجد کی زمین کے لیے کیسے انتظام ممکن ہے ایسے دور میں، جبکہ معیشت ڈگمگا چکی ہے اور چرمرا رہی ہے، لوگ پریشان ہیں، گھر چلانا مشکل ہو رہا ہے۔ اللہ نے آپ کو کھڑا کیا دین کی حفاظت کے لیے۔ اللہ کرے کہ آپ کے دلوں میں اخلاص پیدا ہو جائے، آپس میں جوڑ ہو، ساتھیوں کا تعلق ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ یہ کام آپ سے لے لیں، اور انشاءاللہ لیں گے۔ اور جب آپ سے یہ کام ہو گیا، اللہ کی قسم بصیرت کے ساتھ میں کہتا ہوں، بہت اطمینان کے ساتھ، کہ پھر آپ کی زندگی بھی بہت مہکے گی، ایمان پر خاتمہ ہوگا، اللہ کے دربار میں کہیں گے میرے مولا تو نے گئے گزرے دور میں اپنے گھر کا مجھ سے کام لیا۔ ارے دنیا تو اپنے گھر کے پاخانے اور پیشاب خانے میں لاکھوں روپے خرچ کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بے آسرا چھوڑ رکھا ہے، شیطان نے دماغ میں بات ڈالی اپنی بنانے کے چکر میں۔ اب ایسے دور میں جہاں اپنی کی انسان کو فکر ہے، کوئی اللہ کے لیے فکر کرے، اللہ کی قسم محروم نہیں رہ سکتا۔ اس کی برکت سے دین کی حفاظت کے لیے جو قدم جنبش کرتے ہیں، جو دماغ دین کی حفاظت کے لیے کچھ دیر کے لیے اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں، تو اس کی برکت سے ان کا ایمان تو بچتا ہی ہے، نسلوں کا ایمان بھی اللہ تعالیٰ بچا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت تک آنے والی آپ کی نسلوں کے ایک ایک بچے کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ کوئی معمولی کام نہیں بھائی، اللہ کہہ رہا ہے انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ ارے مسجدیں تو وہ تعمیر کرتے ہیں جو ایمان والے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ آپ کے کسی کے ایمان کی شہادت زمین کا کوئی حصہ دے گا؟ آپ کے ایمان کی گواہی اللہ کے گھر کی زمین دے گی انشاءاللہ۔ حدیث میں ہے من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنانے کا وعدہ فرماتے، اپنے پیسے سے نہیں، اپنی تگ و دو جد و جہد سے، پیسہ بھی لگے، جان بھی لگے، مال بھی لگے، وقت بھی لگے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اگر کسی کو دیکھو کہ خدا کے دربار کا چکر لگاتا ہے، آ رہا ہے جا رہا ہے، تو اس کے ایمان کی گواہی دو۔ واہ واہ، آنے جانے پہ ایمان کی گواہی، اور جو ان کے لیے گھر کو بنائے کہ ایمان والے آ کے اپنی پیشانی اپنے رب کے قدموں میں رکھ دیں، اللہ کی قسم بہت مبارک بات۔ آپ تصور کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے ہجرت کی، مدینہ گئے،
آپ نے سب سے پہلے اپنے گھر کی فکر نہیں فرمائی کہ آپ نے اپنے گھر کی فکر فرمائی ہو. بھائی گئے تھے ہجرت، لوگ آپ کے چاہنے والے تھے، راہوں میں پلکیں بچھا رہے تھے، زیارت کے مشتاق تھے. لڑکیاں طلال بدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دا ترانے گنگنا رہی تھی. آپ کو چاہیے تھا کہ میرے رہنے کا پہلے انتظام کر دو بھائی، پھر میں آؤں گا. آپ نے نہیں، مسجد قباء کی بنیاد رکھی ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے. تھوڑی دور گئے ہوگی، جن لوگوں نے مسجد قباء دیکھی، فاصلہ کتنا ہے، مختصر فاصلہ ہے. تھوڑی دور گئے، آپ کی اونٹنی جہاں بیٹھی تھی وہاں خالی زمین پڑی تھی. سہل اور سہیل دو یتیم بچے تھے. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کہا کہ بھائی ایک مسجد تو بن گئی، بنیاد رکھ کے میں آیا ہوں، یہاں دوسری مسجد مجھے بنانی، اپنا گھر ابھی نہیں، ابھی تو آپ مہمان ہیں، لیکن اللہ کے گھر کی فکر ہے. کہا یا رسول اللہ زمین آپ فری میں لے لیجئے، بچے یتیم ہیں لیکن بڑے دل والے ہیں. اللہ کے حبیب نے فرمایا نانا، یہ بنا نہیں ڈالنا چاہتا کہ فری میں لے لے، جان مال لگے، اس کے بعد پھر قدر بھی آئے تو میں پیسے سے خریدوں گا. اللہ کے حبیب جو کچھ لائے تھے، ابو بکر صدیق جو کچھ لائے تھے، لا کر کے قدموں میں ڈال دی. اللہ کا گھر بننا ہے، زمین خریدی گئی. وہ کائنات کے سردار تھے، عرش کے مہمان بھی بن چکے تھے. اللہ تعالیٰ نے جن کے قدم مبارک کی برکت سے ایمان کی فضا قائم کی تھی، اتنے بڑے انسان کی اللہ کے بعد جن کا سب سے بڑا مقام. مگر جب مسجد نبوی بن رہی ہے تو آپ گارا مٹی اپنے سر پہ اٹھا کے لے کے جا رہے، اٹھا کے لے. صحابہ یا رسول اللہ آپ کیا، ارے کیوں مجھے اس سعادت سے محروم رکھنا چاہتے ہو؟ اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ. عیش تو بس وہیں کاٹیں گے، یہاں تو محنت و مشقت میں ڈالیں گے. اللہ تعالیٰ میری بھی مغفرت فرما، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں شعر پڑھ کے، اور میرے ساتھ انصار و مہاجر کی جو مبارک جماعت مسجد کی تعمیر میں اپنے آپ کو تھکا رہی ربا، ان کی بھی مغفرت فرما. اللہ کے نبی نے بنفس نفیس مسجد نبوی کے لیے گارا اور مٹی کا کام کیا ہے. اس ذات نے جس نے کبھی یہ کام نہیں کیا لیکن اللہ کے گھر کے لیے اتنی بڑی قربانی. مسجد بن گئی، 40 بائی 60 کی مسجد تھی، جگہ کم پڑ گئی. اللہ کے حبیب فکروں میں رہا کرتے تھے، بارش ہوتی تھی سجدہ کرتے تھے تو فجر کی نماز، رات میں بارش ہو جاتی، فجر کی نماز میں جاتے تو صفائی کا موقع ہوتا نہیں، نماز پڑھتے تو اللہ کے حبیب اور صحابہ کی پیشانی مٹی سے آلودہ ہو جاتی تھی. اللہ کے حبیب کو احساس تھا کاش کچھ دولت ہو تو اپنا گھر بنانے سے پہلے اللہ کا یہ گھر بنا دے. فکر رہتی. جب غزوہ خیبر کا موقع آیا ہے اور خیبر کے وقت فتح ملی ہے مسلمانوں کو، بہت غلہ وغیرہ ملا ہے اس جنگ میں، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے مسجد نبوی کی توسیع فرمائی. ایک زمین اور پڑی تھی جنازے کے لیے، اس کو لے لیا، کوئی جنازہ یہاں ہوا کرے گا، وہ مسجد اور لمبی چوڑی فرمائی. اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد جو ہے اللہ کے حبیب دنیا سے تشریف لے گئے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم بنا ڈال گئے کہ بھائی دیکھو یہ ہماری سنت، یہ ہمارا طریقہ ہے، معمولی سمجھتے ہوئے اس چیز کو. پھر کیا ہوا، حضرت ابوبکر صدیق کا دور آیا، 2.5 سال خلافت کے رہے، شورش برپا رہی، کچھ موقع نہیں ملا. جیسے حضرت عمر خلیفہ بنے، اسلام کو ساتھ ملی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب حضرت عمر کو موقع ملا تو فوراً صحابہ کو بلایا اور کہا پہلا کام یہ کرنا کہ مسجد نبوی کی توسیع کرنی ہے. انجینئروں کو بلایا، بھائی شاندار مسجد بناؤ. مسجد بستی کی شان ہوتی نہیں، ایمان کی شان ہوتی. شاندار بناؤ، یہ کہا حضرت عمر نے، جو سادگی، جن کے کپڑے میں 17 پیوند لگے ہوئے تھے بیت المقدس کے فتح کے ٹائم. کیا کہہ رہے ہیں کہ بھئی مسجد عالی شان بنے، جو ہمارے ایمان کی شناخت ہے نا، خوب شاندار. وَإِيَّاكُمْ أَن تُحَمِّرُوا أَوْ تُصَفِّرُوا. البتہ اتنی بات ہو کہ ذرا سادگی، یعنی رنگ و روغن میں لال پیلا کلر نہ کرنا کہ بھڑکیلا کر دیا ہرا، اور ان تحمروا، لال نہ کرنا پیلا نہ کرنا، مطلب یہ تھا کہ بھڑکیلا نہ کرنا. زمانہ گزرا، اللہ کے حبیب علیہ السلام کے قدموں میں حضرت عمر بھی آباد ہو گئے، خلیفہ بنے حضرت عثمان. اس کے بعد حضرت عثمان غنی نے اپنی خلافت کے استحکام کے بعد یہ کام کیا ہے کہ مسجد نبوی کی تعمیر کی طرف رخ کیا. اور اس دور میں
पूरी दुनिया में जो चीज़ आला क्वालिटी की थी मंगाया, कहीं से शहतीर मंगाई लकड़ी, कहीं से पत्थर मंगाए, बहुत शानदार हजरत उस्मान गनी ने मस्जिद बनाई। कुछ सहाबा थे एतराज़ करने लगे कि भाई ये बताओ कि बैतुल माल का पैसा तुमने ये जो है लगा डाला है, सारा का सारा मस्जिद में इतनी बड़ी मस्जिद बना दी। मिंबर पे खड़े हुए जुमा के दिन और कहा, लोगों, उस्मान कसम खाता है 1 रुपया भी बैतुल माल से नहीं लगा है, जेब खास से लगा करके मैंने मस्जिद नबवी बनाई। वही मस्जिद थी। बागियों ने जब बगावत की तो कहा सब नमाज पढ़ सकते हैं, उस्मान गनी को नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं है। मुसल्ले पे थे, पथराव किया है। बहरहाल बात बड़ी लंबी है और फिर कभी